السلام علیکم ناظرین، ڈسکور دی ورلڈ میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم ابوظہبی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ ابوظہبی امارات کا شہر اور دارالحکومت۔ متحدہ عرب امارات میں سے ایک سابقہ ٹریوسل ریاست ہے یا ٹریوسل عمان اور اس فیڈریشن کا قومی دارالحکومت۔ یہ شہر خلیج فارس کے ساحل سے بالکل دور اور ایک چھوٹے پل کے ذریعے سرزمین سے جڑا ہوا اسی نام کے ایک چھوٹے سے مثلث جزیرے پر قابض ہے۔ ابوظہبی پہلے صرف مقامی اہمیت کا ایک غیر ترقی یافتہ شہر تھا، لیکن امارات کی تیل کی آمدنی نے اسے مکمل طور پر ترقی یافتہ انفراسٹرکچر کے ساتھ ایک جدید شہر میں تبدیل کرنے کے قابل بنایا۔ ابوظہبی کے قصبے میں 1761 سے پہلے کوئی بستی موجود نہیں تھی، جب بنو بیاس کنفیڈریشن کے آل ابو الفلاح قبیلے کے قبائل ابوظہبی کے حکمران اس وقت کی طرح اب بھی وہاں آباد ہوئے۔ انہوں نے اپنا صدر دفتر 1795 میں اندرون ملک لیوا الجوا نخلستان سے ایک ساحلی جزیرے میں منتقل کیا۔ 19ویں اور 20ویں صدی کے اوائل میں یہ قصبہ اگرچہ ٹریوسل کوسٹ کے ایک بڑے شیخوں کی راجدھانی تھا، اس کے لیے فخر حاصل ہوا۔ دبئی اور شارجہ کے قصبوں کے لیے تجارتی اور اقتصادی اہمیت کا مقام پڑوسی تروشیال شیخوں کا دارالحکومت۔ 20ویں صدی کے آغاز میں ابوظہبی کے قصبے کی آبادی کا تخمینہ 6000 لگایا گیا تھا، اور امیر آف شور بینکوں سے موتیوں کی غوطہ خوری اور کچھ مقامی تجارت بنیادی طور پر ایرانیوں اور ہندوستانیوں کے ہاتھ میں نے معیشت کو برقرار رکھا۔ جاپانی ثقافت، موتیوں کی صنعت کی ترقی اور 1929 میں شروع ہونے والی دنیا بھر میں معاشی بدحالی کے ساتھ پرلنگ میں کمی آئی۔ ابوظہبی امارات کے امیر تیل کے شعبوں کی دریافت 1958 اور تجارتی پیداوار 1962 سے قصبے کی سیاسی اور اقتصادی پوزیشن میں انقلاب برپا کر دیا۔ برطانیہ نے اس وقت کے ٹریوسل ریاستوں کی حفاظتی طاقت کے طور پر 1961 میں ابوظہبی کے ایک علیحدہ پولیٹیکل ایجنسی قائم کی، جس نے شیخ کو دبئی کے پولیٹیکل ایجنٹ پر انحصار سے ہٹا دیا۔ خطے میں تیل پیدا کرنے والی اہم ریاست کے دارالحکومت کے طور پر ابوظہبی شہر میں شہری ترقی کے لیے بڑی رقم دستیاب تھی، تاہم شیخ شخبوت ابن سلطان 1928 کے دور حکومت کی انتہائی قدامت پسند پالیسیوں کی وجہ سے قصبہ آہستہ آہستہ جدید ہوا۔ 1966 میں اسے اپنے چھوٹے بھائی زید ابن سلطان کے حق میں معزول کر دیا گیا تھا، جو البراہیمی نخلستان کے ابوظہبی کے زیر کنٹرول حصے کے سابق گورنر تھے۔ شیخ زید نے ابوظہبی کے قصبے سے نکلنے والے ایک سڑک کے نیٹ ورک کو تیار کرنا شروع کیا، اور اس نے جزیرے کے شمالی سرے کے ساتھ ایک سمندری دیوار بنائی جس میں قصبہ تھا۔ ایک میتوا کانکشی 5 سالہ ترقیاتی منصوبے کے تحت، جس کا افتتاح 1968 میں کیا گیا تھا، اس قصبے کو مکمل طور پر جدید بنایا گیا تھا۔ بجلی، بہتا پانی اور ایک مرکزی سیوریج سسٹم نصب کیا گیا، اور جدید سرکاری عمارتیں، ہوٹل، ہاؤسنگ پروجیکٹس اور ایک نئی بندرگاہ کی توسیع کی تعمیر کی گئی۔ قریبی منار جزیرے پر ایک آئل ریفائنری نے 1976 میں پیداوار شروع کی۔ ابوظہبی کا بین الاقوامی ہوائی اڈہ جزیرے کے جنوبی سرے پر ہے۔ ہلکی صنعت قریبی مصب میں مرکوز ہے۔ موٹر سڑکیں ابوظہبی کے شہروں کو دبئی شمال مشرق العین، نخلستان مشرق اور قطر مغرب سے جوڑتی ہے۔ جب برطانیہ نے بالآخر خلیج فارس سے نکلا اور جب متحدہ عرب امارات نے سیاسی آزادی حاصل کی، دسمبر 1971 ایک سمجھوتے کے فیصلے نے ابوظہبی کو عارضی قومی دارالحکومت بنایا۔ اسے 1990 کی دہائی کے اوائل میں متحدہ عرب امارات کا مستقل دارالحکومت بنایا گیا تھا۔ اس وقت سے شہر کو سیاحت اور تجارت کے مرکز کے طور پر وسعت دینے کے لیے متعدد منصوبے شروع کیے گئے ہیں۔ ابوظہبی میں ترقیاتی منصوبے تیزی سے مختلف تاریخی ہوٹلوں کی تعمیر، دارالحکومت کی خدمت کے لیے ایک بین الاقوامی ایئر لائن اتحاد ایئر ویز کی قیام، اور تجارتی اور رہائشی عملہ کی ایک حد کی ترقی کا باعث بنے۔ ابوظہبی تقریباً 280 میل 450 کلومیٹر تک شمال میں خلیج فارس کا محاذ ہے۔ ویران ساحل میں صفحہ سالٹ مارش کے بہت سے علاقے اور متعدد سمندری جزیرے ہیں۔ ابوظہبی کے سرحدیں قطر مغربی، سعودی عرب جنوب اور عمان مشرق سے ملتی ہے۔ اندرونی طور پر یہ عہدے دبئی کو گھیرے ہوئے ہے اور شارجہ کے ساتھ ایک مختصر سرحد ہے۔